ایک صاحب نے کہا کہ میں نیٹ کی بدماشیاں کرتا رہا، بدکاریوں میں مبتلا ہوئے. میں نے پوچھا بھائی یہ عادت کیسے پڑی؟ کہا نیٹ کی بدماشیوں سے کرتا رہا پھر اتنی حالت خراب ہو گئی کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہو گیا، بدکاری اور زناکاری کے گناہ میں مبتلا ہو گیا. غیر ضروری نیٹ کا استعمال، اسمارٹ فون کا استعمال کرتے کرتے کسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، گناہ کی لت پڑ جاتی ہے، پھر آدمی ذلیل ہوتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا جس کا پردہ اللہ چاک کرتا ہے مخلوق سے اس کی رسوائی چھپائے نہیں چھپتی. خاموشی سے خلوتوں میں گناہ چل رہے ہیں، نافرمانی سے بدنگاہی چل رہی ہے، آوارگی چل رہی ہے. کم سے کم اپنے ظاہر کا رکھیے بھرم، گول ٹوپی کو بدنام مت کیجیے. غیر ضروری اسمارٹ فون کا استعمال شروع ہو گیا، اپنی نگاہیں آزاد رہنے لگیں، دل بدلنا شروع ہو گیا. یہ علامت ہے ہم گمراہ ہو رہے ہیں، اس لیے اپنے کو بچائیں ہم گمراہی سے، شقاوت سے. اس سے پہلے کہ شقی ہو جائیں لوٹ جائیں. اگر جلدی توبہ نہیں کریں گے تو پھر شقاوت پکڑ لے گی. اللہ ہم سب کو شقاوت سے بچائے، سعادت نصیب فرمائے. تو بھائی ہوشیار رہنا چاہیے. شاید ہم ہی نفس آخری بوت ہو سکتا ہے یہی سانس آخری سانس ہو. اپنے خاتمے کے بارے میں ڈرنا چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، حدیث پاک میں کہ اعمال کا مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ جیسا ہوگا پھر ویسے ہی معاملہ ہوگا. خاتمہ ایمان پر ہوگا تو بہت مبارک ہے، اور بے ایمانی پر ہوا، کفر پر ہو گیا، اللہ کی پناہ. اللہ ہم سب کو ایمان کامل پہ اپنے وقت پہ خاتمہ نصیب فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، سعادت کی زندگی نصیب فرمائے. گناہ کرتے رہنے سے گناہوں کی پھر عادت پڑ جاتی ہے، پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. روز فجر قضا کر رہا ہے، اب اس کو پہاڑ کی طرح لگ رہا ہے اٹھنا. بھائی جہاں ایک دفعہ نفس نے کسی انداز سے طریقے سے دھوکہ دیا، دوبارہ اسی انداز سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے. یہ طلب صادق کا تقاضا ہے. طلب صادق کا تقاضا، اللہ کی طلب سچی ہو اس کا تقاضا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ بکو گے بار بار بکو گے. ایک بد نظری کرتا ہے آدمی اور دو چار بد نگاہی جاتی. اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اعتماد کچھ نہیں ہوتا. ہمیں غیر ضروری نیٹ کے استعمال سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ دن میں بہت کچھ ہو گیا. اب باطن مفتون ہو گیا، دل مفتون ہو گیا، عقل مفتون ہو گئی، بد نگاہی میں پڑ گئے، گندگیوں میں پڑ گئے. اپنے اوپر اعتماد کیا، غیر ضروری نیٹ کے استعمال میں پڑ گیا، اب آگے گناہوں میں پڑ گیا، بدکاریوں میں پڑ گیا، جلالتوں میں پڑ گیا. اللہ پناہ میں رکھیے. آج کل حالات ہیں بھائی، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد. فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. ایک بزرگ نے فرمایا اگر ولی اللہ بننا ہے نا، ولی اللہ، تو پوشیدہ گناہوں کو تم چھوڑ دو. تو چھپے ہوئے تم گناہ کرتے ہو ان کو چھوڑ دو. عجیب بات فرمائی. اگر ولایت چاہتے ہو اللہ کی، فرمایا تو پوشیدہ گناہوں کو چھوڑ دو. چھپے ہوئے گناہ. نظر خراب ہو رہی ہے، اچانک کی پرواہ نہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں موبائل میں، کباڑا ہو رہا ہے باطن کا، باطن برباد ہو رہا ہے. اور پھر نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، طرح کی خرافات میں مبتلا ہیں. خاموشی سے پوشیدہ گناہ اس نے کنڈا کیا ہوا ہے. اسی کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے میں چل نہیں پا رہے ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ فرماتا ہے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. تو یہ باطنی گناہ ہم نہیں چھوڑتے ہیں، باطنی گناہ نہیں چھوڑتے، ظاہری گناہ نہیں چھوڑتے، بعض باطنی گناہ بھی نہیں چھوڑتے. انہی گناہوں کی نحوست سے ہم ولایت اور تعلق مع اللہ سے محروم ہیں. ڈھیلا ڈھالا تعلق ہے، ڈھیلا ڈھالا. لوگ ہم میں سے جو تعلق مع اللہ سے محروم ہیں اس کی وجہ یہی پوشیدہ گناہوں میں ابتلا ہے. ظاہر میں تو بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، حضرت صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب، استاد صاحب، اور اندر میں گندگیاں چل رہی ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر ایک اسکرین لگی ہوتی ماتھے پر جس میں باطنی خیالات چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی منہ بھی نہ لگا تھا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر خدا ہمارے اترے پترے کھول دے تو لوگ اینٹ پتھر ماریں. اب یہ چھپ کے گناہ کرنے کی بیماری بھی عام ہو گئی. سانپ پکڑ لیا، منتر جانتے نہیں، بڑے موبائل رکھے ہوئے، تقویٰ کا منتر جانتے نہیں. اب جناب وہ بیٹھے ہوئے، عید بھی خراب، دن بھی خراب، رات بھی خراب. ظلمت ہی ظلمت ہے. اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگ رہا، ظلمت ہی ظلمت ہے. جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم، وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے. کوئی مسئلے کو بتاتا ہے، کوئی چھپاتا ہے. رہتے ہیں ساتھ مگر ساتھ نہیں ہیں. دامن پہ گرے باں پہ بھی تو ہاتھ نہیں ہے. کہ صحبت میں تو ساتھ رہے لیکن ساتھ نہیں ہیں. نیٹ کی بدماشیاں نہیں چھوڑتے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں چھوڑتے، خلوت میں بس ادھر ادھر آوارگی میں مبتلا ہوئے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. اب یہ پوشیدہ گناہوں سے اولیاء اللہ بچتے ہیں جن کو اللہ کے ساتھ صحیح تعلق نصیب ہو جاتا ہے.
اللہ ہم سب کو یہ استحضار نصیب فرمائے، کیفیت احسانی نصیب فرمائے، دل کے جز جز میں ہیں ان کی دوستی راسخ ہو، تعلق خلت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔